السلام علیکم، میں انعام اللہ خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ایک اور تھیوری کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی جو تھیوری ہے وہ ہے تھیوری آف سیلف۔ تھیوری آف سیلف علامہ محمد اقبال نے پیش کی تھی۔ سیلف کے جو ہیں کئی ایٹریبیوٹس ہیں، جس طرح کہ بولڈنس، شجاعت، بہادری، اسپرٹ آف انڈیپینڈنس، آزادی کا جذبہ، سینس آف رسپیکٹ۔ جو اقبال تھا، اقبال نے جو فلاسفی آف لائف اس کی بنیاد کس چیز پہ رکھی؟ دا فلاسفی آف سیلف، یعنی زندگی کے فلسفے کی بنیاد اقبال نے خودی کے فلسفے کے اوپر رکھی۔ اقبال کہتا ہے جو مسلمانوں کے جو زوال کی وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ جو ہے مسلمان نفی خودی، یعنی کہ اپنے آپ کو بھول گئے کہ ہم کون ہیں، اپنے بارے میں انسان کو آگاہی نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر آپ نے دوبارہ ترقی کرنی ہے تو اس بات خودی کا اقبال نے سجیسٹ کیا تھا کہ اپنے اندر اس بات خودی پیدا کرو۔ اس بات خودی کا مطلب ہوتا ہے کہ پہچانو آپ کون ہو۔ تو آگے اقبال کہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دیا کہ اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے، اپنی جو پیدائش کا مقصد ہے اس کو پہچان سکتا ہے کہ میں کون ہوں، کس لیے پیدا کیا گیا ہوں انسان۔ اور یہی جو خصوصیت ہے یہ انسان کو باقی جو مخلوقات ہیں اس پہ کیا کرتی ہے؟ افضلیت عطا کرتی ہے۔ انسان کو اسی وجہ سے افضل قرار دیا گیا کہ وہ خود کیا کرتا ہے؟ صرف کھاتا پیتا نہیں ہے بلکہ غور و فکر کرتا ہے۔ تو اقبال یہاں پہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، انسان کو اپنی جو تخلیق ہے اس کی وجہ کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے انسان کو پیدا کرنے کی، ہم ہی ہیں، بس عبادت کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کچھ چیزوں کے نام بتائے تو جب فرشتوں سے پوچھا کہ کیا ان چیزوں کے نام آپ کو آتے ہیں تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں نہیں آتے۔ تو اس کے بعد اقبال کہتا ہے کہ آپ اتنی عظیم چیز ہو کہ یعنی کہ فرشتوں کو جو کام نہیں آ رہا وہ انسان کو آتا ہے۔ تو علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اقبال کہتے ہیں کہ انسان کا جو مرتبہ ہے، جو وقار ہے، وہ فرشتوں سے بھی آگے ہے۔ اقبال کہتا ہے اپنے آپ کو سیلف کے بارے میں جاننا چاہیے کہ آئے انسان آپ تو بہت بڑی چیز ہو، بہت ہی عظیم چیز ہو۔ اسی طرح اگر ہم خلیفہ اسلام حضرت عمر کی بات کریں تو اسلام سے پہلے اگر ان کا ہم حالات دیکھتے ہیں تو وہ صحیح سے اونٹ بھی نہیں چرا پاتے تھے، لیکن جب اس نے اپنے بارے میں آگاہی حاصل کی، آپ وسلم کی محفل میں آئے، تعلیم پائی، جب اس کا دل منور ہوا، جب اسے پتہ چل گیا کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، تو وہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بن گئے۔ اسی طرح اگر بلال حبشی کی بات کریں، جب اس نے اپنے سیلف کو پہچانا کہ میں کیا ہوں، میرے اندر کیا ہے، تو آپ وسلم جب معراج پہ گئے تو حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال آپ کون سا عمل کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے پاؤں کی آواز عرش پر سنی ہے۔ تو اقبال کہتا ہے یہ خودی ہے جو انسان کو اتنا عظیم مرتبے پر پہنچا دیتی ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر آپ نے خودی کو نہیں پہچانا تو انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ انسان کے اوقات یہ ہے کہ اسے میں نے گندا پانی سے پیدا فرمایا۔ تو اقبال کہتے ہیں جو سیلف ہے یہ انتہائی اہم چیز ہوتی ہے اور انسان کو اس کے بارے میں جاننا انتہائی لازمی ہے۔ تو اقبال کہتا ہے سب سے پہلے انسان جو تعلیم حاصل کرتا ہے وہ اپنے جو سیلف ہے اسی کے بارے میں اسٹڈی شروع کرنی چاہیے کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، اور اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے پرفیکشن آف سیلف، یعنی کہ اپنا جو خودی ہے، اپنی جو ذات ہے، اس کی اسٹڈی اس سے شروع ہونی چاہیے اور اسی کے اوپر ہی ختم ہونی چاہیے۔ یہی انسان کا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا اور سیلف کو پہچاننے۔ بلیف آن یونیورسل لائف، اقبال جو تھا وہ یونیورسل لائف کا قائل نہیں تھا، اقبال جو تھا وہ انڈیویجول لائف پہ کیا کرتا تھا؟ یقین رکھتا تھا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اقبال کہتا ہے یہ جو زندگی ہے نا انڈیویجول لائف ہے، یعنی کہ ایک شخص ہی پورے معاشرے کو چینج کر سکتا ہے، پورے معاشرے میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ ایک ہی انسان اگر چاہے تو پوری دنیا کو بدل سکتا ہے، جس طرح کہ عبدالستار ایدھی کا ہم دیکھ لیں، ایک ہی فرد ہے، پورے معاشرے کو اس نے چینج کیا، پوری اتنی بڑی فاؤنڈیشن قائم کر دی کہ پورے ملک میں جو ہے اس کا ادارہ کام کر رہا ہے۔ اقبال کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہے وہ خود بھی یونیورسل نہیں ہے بلکہ انڈیویجول ہے، وہ ایک ہی ذات ہے جس کی ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ پھر اقبال کہتا ہے یہ جو ایگو ہے یا سیلف ہے اس کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں۔ جو پہلا سٹیج ہوتا ہے اس میں آپ اوبیڈینس ٹو لا، آپ قوانین کی کیا کرتے ہیں؟ فرما برداری کرتے ہیں، قانون کو مانتے ہیں، جو قانون قدرت کا ہے اس کو آپ مانتے ہو، اس کے آپ اگینسٹ نہیں جاتے ہو۔ پھر جو دوسرا ہے، علامہ اقبال کہتا ہے اس کا دوسرا سٹیج سیلف کنٹرول، دوسرا اپنے آپ کے اوپر قابو پاتے ہیں۔ یہ اسلام میں بھی ہے کہ سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اپنے نفس کو کنٹرول کرو۔
جب اپنے اوپر قابو پا لیتے ہیں تو بہت سے مسائل حل ہو جاتی ہیں۔ جو تیسرا سٹیج ہے ڈیوائن وائس جرنسی، یعنی کہ آپ خدا کے نائب بن جاتے ہو، پھر خدا کا جو حکم ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچاتے ہو، جو اس کے عقائد ہیں، جو اس کی تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ جو اپنے پیغمبروں کو دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ The Prophet of Islam is the last and Ummah is the best leader۔ جو پیغمبر اسلام ہے وہ آخری ہیں اور جو اس کی امت ہے یہ بہترین رہنما ہے، یہ بہترین حکمران ہے۔ Allah completed the faith of Muslim and sent last message through Prophet۔ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کا ایمان تھا اس کو مکمل فرمایا اور جو اپنا آخری پیغام تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ اقبال کہتا ہے کہ اس پروفٹ کے بعد، اس پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اور جو یہ امہ ہے یہی بہترین امہ ہے، اور اس نے دنیا کے جو سوشل آرڈر ہے اس کو اچھا بنانے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے یہی امہ کیا کرے گی، کام کرے گی۔